تمام تر تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس، ذات اعلیٰ، ذات بالا کے لیے خاص۔ درود و سلام آقائے دو جہاں، امام المرسلین، خاتم النبیین، آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے خاص۔ محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، یقیناً ایک مسلمان ہونے کے ناطے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے ہر شخص کی یہ ذمہ داری اور فرض بنتا ہے کہ جن کاموں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا، ان کاموں سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا جائے، اور جن کاموں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا، ایک مومن بندے پر بھی واجب اور فرض یہ ہے کہ وہ بھی اس کام کو پسند کرے کہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا۔ حضرات گرامی قدر، یقیناً زندگی کے اصول سیکھنے کے لیے، زندگی بسر کرنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے، شب و روز ان کے معاملات کو طے کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی شخصیت، کوئی نہ کوئی ہستی انسان کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہوا کرتی ہے، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا آئیڈیل، ہمارا نمونہ اگر کوئی ذات اور کوئی ہستی ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع کہ ایسی وہ کون سی چیزیں تھیں جو حقیقت میں حرام تو نہیں تھی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ناپسند کیا۔ یقیناً جن چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا، اور پھر سن لینے کے بعد ان چیزوں کو ناپسند کرنا ہماری ذمہ داری اور فرض بن جائے گا۔ سب سے پہلی چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کی وہ ہے گالم گلوچ، گالیاں دینا، اپنی گفتگو اور کلام کے دوران برے الفاظ کا استعمال کرنا۔ یہ ایسی بری چیز ہے کہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا ہے۔ جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا، اے جابر، میں نے کہا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جابر، مجھے یہ گالم گلوچ انتہائی ناپسند ہے، تو بھی اسے ناپسند کیا کر، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا کر۔ جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سننے کی دیر تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گالیوں کو ناپسند کرتے ہیں، اپنی گفتگو کے اندر بری باتوں کو، گندے الفاظ کو ناپسند کرتے ہیں، تو اس کے بعد فرماتے ہیں فما سببت بعد حرا ولا عبدا ولا شاتا ولا بعیرا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اپنی ناپسندیدگی والی بات کا ذکر کیا، اس کے بعد نہ میں نے کبھی کسی آزاد بندے کو گالی دی، نہ کسی غلام بندے کو گالی دی، نہ کسی بکری کو گالی دی، اور نہ کسی اونٹ کو گالی دی۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ کرام کا یہ طرز عمل ہوا کرتا تھا کہ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم نامہ جاری کریں، ہم فوراً اس پہ عمل پیرا ہو جائیں، ہم فوراً اسے اپنے دامن میں سمیٹ لیں۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے گالیاں دینا انتہائی ناپسند ہے، ادھر جابر بن سلیم کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کی آخری سانس تک اپنی زبان سے کبھی گالی کا لفظ ادا نہیں کیا۔ آج یہ گالیاں
جو میری اور آپ کی گفتگو کا مرکز اور محور، آج وہ گالیاں کہ جن کے بغیر ہماری گفتگو کو چار چاند نہیں لگتے، آج گالیاں کہ جن کی وجہ سے ہماری گفتگو کا آغاز ہوتا ہے اور اختتام بھی انہی گالیوں پہ ہوتا ہے، اور گالی دینے والا وہ بھی فخر محسوس کر رہا ہے، جس کو گالی دی جا رہی ہے وہ بھی فخر محسوس کر رہا ہے کہ ہم آپس میں دوست ہیں، نہ میری بات کا وہ برا مناتا ہے نہ میں اس کی بات کا برا مناتا ہوں، کام چل رہا ہے، چلنے دیجئے۔ حضرات گرامی قدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گالم گلوچ کو ناپسند کیا، اسی طرح ہم بھی اس گالم گلوچ کو، گالیاں دینے کو ناپسند کریں۔ اور پھر دوسری چیز جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا، کچا لہسن۔ کچا لہسن، اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے کھانے کی وجہ سے انسان کے منہ سے بدبو آتی ہے، اور جب انسان کے منہ سے بدبو آئے گی، کسی سے بات کرے گا، اس بدبو کی وجہ سے بات سننے والے کو تکلیف پہنچے گی۔ اسلام نے اس قدر زیادہ حقوق العباد کا خیال رکھا ہے، احتیاط کیا ہے کہ آپ کے منہ کی بدبو کی وجہ سے بھی کسی دوسرے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی کھانا آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھانا تناول کرتے، کھانا کھا لیتے، جو باقی کھانا بچ جاتا وہ میرے پاس بھجوا دیا کرتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کھانے کے اندر کچا لہسن موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانا اسی طرح واپس لوٹا دیا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کچا لہسن حرام کر دیا گیا ہے کہ آپ نے اسے واپس کر دیا، لوٹا دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہیں، لہسن یہ حرام نہیں، لیکن اس کی بدبو کی وجہ سے میں اسے ناپسند کرتا ہوں۔ اور پھر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فَإِنِّي أَكْرَهُ مَا كَرِهْتَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس چیز کو اے اللہ کے رسول آپ ناپسند کرتے ہیں اسے میں بھی ناپسند کرتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے، حقوق اللہ کا بھی احتیاط اور خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اور پھر تیسری چیز کہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا، وہ تھا مال کو ذخیرہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے مال سے بھاگا کرتے تھے، دور جایا کرتے تھے، بے رغبتی اختیار کیا کرتے تھے۔ مال ذخیرہ کرنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پسند نہ کیا کرتے تھے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی، ابو ذر، میں نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں، میری جان، میرا مال و متاع سب کچھ ہے آپ پہ قربان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول نے کہا، ابو ذر، تجھے یہ سامنے احد پہاڑ نظر آ رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے ذہن میں سوچا شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ پہ کسی کام کے لیے بھیجنا ہے۔ میں نے سورج کی طرف نگاہ اٹھائی کہ ابھی دن باقی ہے، اگر کام کے لیے جاؤں گا بھی تو شام ہونے سے پہلے واپس آ جاؤں گا۔ جی یا رسول اللہ، احد پہاڑ نظر آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو ذر، اس احد پہاڑ کے برابر اگر مجھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سونا موجود ہو تو میں پسند بالکل بھی نہیں کرتا کہ اس میں 3 درہم سے زیادہ میرے پاس کوئی چیز باقی بچے۔ سارا کا سارا سونا میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، سارے کے سارے دینار میں یتیموں، مسکینوں، محتاجوں کے درمیان تقسیم کر دوں،
احد پہاڑ کے برابر بھی سونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائے تو صرف اپنے گھر کی ضرورت کا سامان 3 دراہم سے زیادہ اپنے پاس میں نہ رکھوں، باقی سارا کا سارا مال اللہ کی راہ میں تقسیم کر دوں۔ اس قدر زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال سے بے رغبتی اختیار کیا کرتے تھے۔ اور پھر اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کاش تم نے وہ بیماری والی حالت دیکھی ہوتی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 6 یا 7 درہم موجود تھے۔ آپ نے کہا عائشہ انہیں فوراً تقسیم کر دو، فوراً اللہ کی راہ میں ان کو تقسیم کر دو۔ کہتی ہیں کہ میں گھر کے کام کاج کی وجہ سے، مصروفیت کی وجہ سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی وجہ سے ان دراہم کو، درہموں کو تقسیم کرنا بھول گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ٹھیک ہوئے، صحت یاب ہوئے، پوچھا عائشہ جو تمہیں درہم تقسیم کرنے کا کہا تھا ان کا کیا بنا؟ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کام کاج میں، آپ کی بیماری کی فکر میں ان کو تقسیم کرنا بھول گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان درہموں کو اپنی ہتھیلی پہ رکھا اور فرماتے ہیں ما ظن نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو لقی اللہ وہذہ عندہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ سے پھر کیا امید کر سکے گا کہ جب وہ اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے جائے گا اور دامن میں یہ درہم موجود ہوں گے۔ یہ درہم، دینار، مال و دولت، ان کے ساتھ اللہ کی ملاقات کو جا کر کے بندہ کبھی بھی اچھا گمان نہیں کر سکتا۔ اگر انسان کے لیے کوئی ساز و سامان بہتر ہے، کوئی موت کے بعد سامان اس کے کام آ سکتا ہے تو یہ انسان کا اپنا ایمان ہے اور اس کے دامن میں جو سمیٹی ہوئی اس کی نیکیاں ہیں، یہی انسان کے لیے کام آئیں گے۔ حضرات گرامی قدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال کو ذخیرہ کرنے سے بھاگا کرتے تھے، بے رغبتی اختیار کیا کرتے تھے۔ اور پھر اسی طرح عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عصر ادا کی۔ نماز عصر ادا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور طرز عمل یہ ہوا کرتا تھا کہ سلام پھیر کے مقتدیوں کی طرف منہ پھیرتے اور بیٹھ کر کے ذکر و اذکار کیا کرتے تھے، تسلی سے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ لیکن وہ دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی، نماز پڑھاتے ہی سلام پھیرا، فوراً اٹھے، صحابہ کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے اپنے بیویوں کے کسی حجرہ میں سے ایک حجرہ کے اندر چلے گئے۔ صحابی پریشان کہ پتہ نہیں آج کیا ہوا، اللہ کے رسول تو بیٹھ کے ذکر و اذکار کیا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سلام پھیرنے کے بعد تسلی سے بیٹھا کرتے تھے، آج اچانک ایسا کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے ہی فوراً اپنے حجرے کے اندر چلے گئے۔ صحابہ پریشان ہیں، آپس میں گفتگو ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں آج کیا ہوا۔ اتنی دیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک سے باہر نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ مسکراہٹ تھی۔ کہنے لگے صحابہ پریشان نہ ہو، میں کسی اور کام کی وجہ سے اپنے حجرے میں نہیں گیا، بلکہ مجھے اچانک یاد آیا کہ میرے گھر کے اندر، حجرے کے اندر سونے کی ایک ڈلی پڑی ہوئی ہے، میں نے یہ گوارا ہی نہ کیا کہ وہ ایک لمحہ بھی زیادہ میرے گھر کے اندر موجود رہے۔ ابھی اپنی بیوی کو حکم دے کے آیا ہوں کہ فوراً اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیں۔ حضرات گرامی قدر، اسی کے بارے میں چوتھی روایت کہ مال ذخیرہ کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے رغبتی اختیار کیا کرتے تھے، اور ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے اسی میں بھلائی ہے کہ وہ تھوڑا مال اسی پہ قناعت کرے، اکتفا کرے، اسی کو کافی سمجھے، اور اگر 2 ٹائم کا کھانا اچھے طریقے سے کھا رہا ہے، اچھی حالت ہے، تب بھی اللہ کا شکر کرے، اگر کوئی خستہ حالت ہے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ کام آنے والیاں ہیں تو یہ صرف انسان کی نیکیاں ہیں، یہ مال کسی کام آنے والا نہیں۔
حضرات گرامی قدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں جو ایک مومن بندے کے حق میں بہتر ہیں لیکن مومن بندہ اس سے بہت بھاگتا ہے، بہت جان چھڑوانے کی کوشش کرتا ہے، وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ فرمایا پہلی چیز یہ موت ایک مومن کے لیے بہت بہتر ہے۔ بہتر کیوں ہے؟ کیونکہ فتنوں کی وجہ سے، مستقبل کے گناہوں کی وجہ سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ موت آتی ہے، جو بعد میں آنے والے فتنے تھے، جو خطرات تھے، جو بڑے بڑے گناہ تھے، اس سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تھوڑا مال ملنا، یہ اللہ کا کسی کو متوسط یا غریب درجے میں پیدا کرنا، اسے اس درجے میں رکھنا، یہ انسان کے حق میں، مومن کے حق میں بہتر ہے، لیکن بندہ اس کو ناپسند کرتا ہے۔ تھوڑا مال ملے گا، اس میں بہتری کیا ہے کہ بندہ اللہ کا شکر ادا کرے گا، اللہ کو یاد رکھے گا، اور جب مال زیادہ آ جاتا ہے اللہ کا ذکر بھول جاتا ہے۔ ہر وقت فکر ہے مال کو سنبھالنے کی، ابھی یہ فائل بنائی، اس کا ابھی کام ختم نہیں ہوا، دوسری فائل آ گئی، یہ سارے جھنجھٹ اور سارے معاملات اس کے چل رہے ہیں، لیکن اللہ کے ذکر سے یہ بندہ غافل ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف وہ بندہ جو کہ صبح گیا، اپنی مزدوری کر کے واپس آیا، اپنے کھانا کھایا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرات گرامی قدر، پھر دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ بندے کو کم مال ملے گا، قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب حاضری ہوگی حساب بھی تھوڑا دینا پڑے گا۔ ایک بندے کے پاس لاکھ ہے، اللہ نے حساب لینا ہے، بتا لاکھ کمایا کہاں سے تھا، لگایا کہاں پہ تھا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا یا پھر اپنی عیش و عشرت میں اسے لٹاتا رہا۔ اور ایک بندہ جس نے تھوڑا سا کمایا، صرف اپنے گھر کی ضرورت پوری ہوئی، اللہ نے کہا تیری تو اپنی ہی ضرورت پوری ہوئی، جا تجھ سے اس سے زیادہ حساب کیا لینا ہے۔ مال جتنا تھوڑا ہوگا انسان کے لیے اس قدر ہی زیادہ حساب و کتاب دینا آسان ہوگا۔ اور پھر اسی طرح چوتھی چیز کہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا، مرد کے لیے سونے کے زیورات پہننا، سونے کی چین پہننا، سونے کا بریسلٹ پہننا، سونے کی انگوٹھی پہننا یا سونے کی کسی بھی چیز کو اپنے جسم پہ سجانا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام بھی قرار دیا اور اسے ناپسند بھی کیا ہے۔ آج ہمارے پاکستان میں ہی ایسے لینڈ لارڈ اور ملین ایئر بندے موجود ہیں، بڑے امیر زادے موجود ہیں کہ جن کے گلے میں ہیں تو مسلمان لیکن سونے کی چین لٹکی ہوئی ہے۔ اور پھر قیامت کے دن کیا حال ہوگا؟ یہی سونا اور چاندی، یہ جب بندہ ذخیرہ کر کر کے رکھتا چلا جائے گا، یہ سونا اور چاندی قیامت کے دن اللہ رب العزت اسی سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں گرم کر کے اس بندے کے جسم کو داغیں گے۔ حضرات گرامی قدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں پر سونے کو حرام کیا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دینے کے لیے، ہمیں سکھلانے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی میں انگوٹھی پہنی سونے کی اور پھر فوراً ہی ہمارے سامنے اتار کے زمین پر پھینک دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو سونے کی انگوٹھی ہے یہ مرد پہ حرام کر دی گئی ہے۔ ادھر صحابہ موجود ہیں سارے آس پاس، صحابہ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے، فوراً صحابہ نے اپنی انگلیوں سے سونے کی انگوٹھیاں اتاری اور زمین پہ پھینک دیں۔ عمل ہو تو اس طرح ہو کہ کتنی بھی قیمتی چیز کیوں نہ آ جائے، اس کے مقابلے میں نبی کی حدیث ہو، حدیث کو لے لو، نبی کے عمل کو لے لو، نبی کے طرز عمل پہ عمل پیرا ہو جاؤ، ادھر جتنی بھی قیمتی چیز ہو اسے چھوڑ دو، دفع کر دو، کیونکہ اسی میں انسان کے لیے فائدہ ہے۔ اور پھر دوسری ایک روایت صحابی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک صحابی مجھے انتہائی پسند ہے، مجھے بڑا محبوب ہے، بڑی محبت ہے مجھے اس سے، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں جو سونے کی انگوٹھی ہے وہ اتار کے پھینک دیں، اتنی سی خواہش ہے۔
بندہ وہ بڑا محبوب ہے، صحابی وہ بڑا اللہ کے نبی کے ہاں محبوب ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ اگر وہ بندہ اپنی انگلی سے انگوٹھی سونے کی اتار کے پھینک دے تو مجھے اور بھی زیادہ محبوب ہو جائے گا۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ بات اس صحابی تک پہنچی، اس نے فوراً ہی اپنی انگلی سے انگوٹھی کو اتارا اور زمین پر پھینک دیا۔ اب سونا اندازہ کریں آج ہمارے معاشرے میں بھی کتنا قیمتی ہے، کس قدر زیادہ اس کی قیمت ہے۔ صحابی نے انگوٹھی کو زمین پر پھینک دیا۔ دوسرے صحابہ نے کہا چلو خود نہیں پہننی، مردوں پہ حرام ہے، انگوٹھی کو اٹھاؤ، اپنی گھر والی کو، اپنی بیوی کو جا کر کے دے دینا، اس کے کسی کام آ جائے گی۔ صحابی نے آگے سے جو جواب دیا سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ کہتے ہیں کہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا ہے، میں اپنے لیے تو کجا اپنے گھر والوں کے لیے بھی اسے گوارا نہیں کرتا۔ حضرات گرامی قدر، یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا طرز عمل تھا کہ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات پتہ چلتی، فوراً اس پہ عمل کیا کرتے تھے۔ آج کے جمعۃ المبارک کا خلاصہ یہی، باتیں اور بھی بہت ہیں، احادیث کا مطالعہ کریں، احادیث کی کتابوں کو کھول کے دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن چیزوں کو ناپسند کیا۔ ممکن ہے ہم وہ کام کر رہے ہوں کہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا ہو۔ تو یہ سارے کے سارے معاملات، سب سے پہلی بات جو اس جمعہ میں بیان کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالم گلوچ، گالیاں دینا وہ ناپسند تھا، ہمیں بھی ناپسند کرنا چاہیے، اپنی گفتگو کو صاف اور شفاف رکھنا چاہیے، گالیوں سے محفوظ رہنا چاہیے۔ دوسری چیز، کچا لہسن جس کی وجہ سے منہ سے سمیل اور بدبو آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بدبو کی وجہ سے اسے ناپسند کیا کرتے تھے۔ ہمارا بھی یہ ذمہ داری اور ہم پہ واجب بنتا ہے کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو اپنائیں۔ اور تیسری چیز، مال کو ذخیرہ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کیا کرتے تھے۔ چوتھی چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کو مردوں پہ حرام کیا ہے، ناپسند کیا ہے۔ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنائیں، آپ کے ہی طرز عمل پہ چلیں، کیونکہ اسی میں ہماری دنیا کی بھی کامیابی ہے، اور جب موت آئے گی، موت بھی انشاءاللہ آسانی کے ساتھ آئے گی۔ قبر میں اتارے جائیں گے تو آسانی والا معاملہ ہوگا، اور جب اللہ کے سامنے حاضری ہوگی تو انشاءاللہ اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے کی وجہ سے میدان محشر میں بھی ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔